السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. میری آواز آ رہی ہے؟ جی سر. جزاک اللہ خیرہ. تو چلیے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، ہم شروع کرتے ہیں اپنی کلاس کو اللہ رب العزت کے باعزت کلام سے. یہ ورس ہے سورہ احزاب میں، آیت نمبر 40. اللہ تعالی فرماتا ہے: ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما. یعنی نبی اکرم شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی بھی مرد کے باپ نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی بھی مرد، کسی بھی میل کے فادر نہیں ہے، بلکہ ولیکن لیکن کیا ہے یہ؟ رسول اللہ، لیکن یہ اللہ کے رسول ہے. صرف رسول ہی نہیں، وخاتم النبیین، اور یہ خاتم النبیین ہے، یہ آخری پیغمبر ہے. ان کے بعد اب کوئی پیغمبر نہیں آ سکتا، ان کے بعد کوئی پیغمبر پیدا ہو نہیں سکتا. یہ آخری پیغمبر ہے. وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سب سے باخبر ہے. اللہ تعالیٰ وہ سب کچھ جانتا ہے. تو پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ ورس اسلامی عقائد میں بہت ہی زیادہ بنیادی عقیدہ والی ورس ہے. جس بندے کا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی نہیں ہے، یا پھر جو بندہ یہ سب سوچتا ہے کہ کوئی اور بھی پیغمبر آ سکتا ہے، تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں دیکھ لے. تو اس کو ایمان کی تجدید کرنی ضروری ہے. ایمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر ہی مکمل ہو سکتا ہے. جس بندے کا ختم نبوت پہ ایمان نہیں، تو وہ بندہ مسلمان ہو نہیں سکتا. اللہ رب العزت ہم سب لوگوں کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام صفات اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام جو ان کے مراتب ہیں، ان کے مرتبوں کی عزت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو حقیقی معنوں میں عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم بنائے. آمین یا رب العالمین، بجاہ النبی الامین الکریم رؤوف رحیم صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. تو پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ہم کچھ دنوں سے عربک پیراگرافز کی ٹرانسلیشن کر رہے تھے. ہم نے سیکھا ہم اعراب میں کس طرح کی غلطیاں کرتے ہیں. ان غلطیوں سے تھوڑا سا ہم نے وہ پریکٹس کر لی تھی، اور ہم ترجمہ کیسے کریں گے تھے. تو یہ سب باتیں ہم نے کر لی. آج ہم انشاءاللہ تعالیٰ ایک نیا ٹاپک اسٹارٹ کرنے جا رہے ہیں، جس کا نام ہے افعال ناقصہ. یہ بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے، افعال ناقصہ. دیکھیں یہ کیا چیز ہے؟ یہ تو ہمیں دکھ رہا ہے کہ یہ افعال، یہ فعل کی جمع ہے. افعال کس کی جمع ہے؟ فعل کی جمع، فعل کی جمع ہے. یعنی افعال مطلب وربس. اور جو ناقصہ ہے، ناقصہ یہ آپ کو دکھ رہا ہوگا، یہ ناقصۃن، ناقصہ یعنی ناقص کی مؤنث ہے، ناقص کی مؤنث ہے. اور ناقص کہتے ہیں انکمپلیٹ کو، جس میں کوئی نقص ہو، جس میں کوئی نقص ہو، نقص نہ، جس میں کوئی پرابلم ہو، جس میں کچھ انکمپلیشن ہو، امپرفیکشن ہو. تو یہ ایسے افعال ہیں، یہ ایسے وربس ہیں جن میں امپرفیکشن ہے، جن میں پرفیکشن نہیں ہے، جو کمپلیٹلی فیل دکھ ہی نہیں رہے. سر کیا مطلب، کیا بات کر رہے ہو؟ ہم نے تو کسی بھی فیل میں کوئی پرفیکشن نہیں دیکھی. آج تک جو بھی ہم نے پڑھا وہ اچھی طرح پرفیکٹلی سمجھ نہیں آیا، آیا تو یاد نہیں ہے، پھر پرفیکشن کیسی؟ دیکھیں فیل دو طرح کے ہو سکتے ہیں. یا تو افعال تامہ ہو سکتے ہیں، یعنی فیل کمپلیٹ. آپ نے دیکھا نا، مان لیجیے میں لکھوں ضربا، انمیوٹ کریں سب لوگ اور مجھے بولیں ضربا کی میننگ کیا ہوگی. یہ ایک فعل ہے، اس کی کیا میننگ ہے؟ انمیوٹ کریں، انمیوٹ کریں سب. ہاں، کیا مطلب ضربا؟ اس نے مارا، ماشاءاللہ. تو یہ جو ضربا ہے، یہ اپنے آپ میں کمپلیٹ فعل ہے، اپنے آپ میں کمپلیٹ جملہ فعلیہ ہے نا، ہے نا. ضربا اپنے آپ میں ایک کمپلیٹ جملہ فعلیہ جی سر. ہے نا جی. ایک کمپلیٹ فعل ہے. تو یہ تامہ ہے. یہ کیسا فعل ہے؟ یہ فعل تامہ. جیسے آپ نے پڑھا نا، ہم نے جب مرکب پڑھ لیے تو ہم نے پڑھا تھا مرکب ناقص، مرکب تام. مرکب ناقص سے کیا مراد لیا تھا ہم نے؟ کہ کمپلیٹ سینس نہیں دے رہا سینٹینس کا. مرکب تام مطلب ایسا مرکب، ورڈز کی ایسی کمپوزیشن تھی کہ وہ کمپلیٹ سینٹینس دے رہا تھا. اس کو ہم نے دوسرا نام جملہ بھی دیا تھا، سینٹینس بھی دیا تھا.
تو ایسے جو آپ کا جو آپ کے افعال ہیں، جو آپ کے وربس ہیں، کچھ وربس تو اپنے آپ میں کمپلیٹ سینٹینسز ہوتے ہیں، اکثر وربس عربی کی یہ خصوصیت، عربی میں جو بھی ورب ہے نا، سب نہیں اکثر، وہ اپنے آپ میں کمپلیٹ سینٹینسز ہیں، جیسے ضرب، ضرب، ضربو، فعل، فعلا، فعلو، یفعلو، یفعلان، خیر مضارع ابھی آپ نے نہیں پڑھا، تو یہ سب کیا ہے اپنے آپ میں کمپلیٹ سینٹینسز، میننگ سمجھ آتی ہے، اس نے مارا، ہاں کمپلیٹ ہو گیا. لیکن کچھ افعال ایسے ہیں، کچھ افعال ایسے ہیں جو کمپلیٹ سینٹینس نہیں دے رہے ہیں، جن میں کوئی نہ کوئی نقص ہے، کوئی پرابلم ہے. کیا پرابلم ہے؟ دیکھیں، جیسے فار ایگزامپل اگر میں کہوں کانا، یا میں کہوں تھا، میں کہوں کل ہم نے پڑھا سوارا، ہم نے کل پڑھا تھا سوارا، ہم نے یوز کر لیا تھا اپنے اس میں، کل کے لیکچر میں ہم نے سوارا ورڈ یوز کیا تھا جب ہم نے پڑھا تھا مولانا رومی ایک عام عالم سے دنیا بھر کے عاشقوں کے دلوں کے بادشاہ ہو گئے، ہے نا، بن گئے. سوارا مطلب ہو گیا، سوارا مینز ہو گیا. کیا ہو گیا؟ دیکھیں کچھ تو ہوا ہے، کچھ تو بھی ہوا ہے، لیکن سمجھ نہیں آ رہا کیا ہوا. دکھ رہا ہے کہ کوئی نہ کوئی فیل ہوا ہے، لیکن یہ کمپلیٹ سینس نہیں دے رہا، اس میں کچھ نہ کچھ تو نقص ہے. ٹھیک ہے جی. ایسے ہی مان لیجیے اگر میں کہوں اگر ہم کہیں گے اصبح، اگر ہم کہیں گے اصبح، اصبح مطلب صبح کے وقت ہوا، اصبح صبح کے وقت ہوا، کیا ہوا نہیں پتا، کچھ تو ہوا ہے، کچھ تو ہوا ہے، لیکن ایسا فعل یہ کمپلیٹ سینس نہیں دے رہا، اس میں کوئی نہ کوئی نقص ہے. نقص کیا ہے؟ دیکھیے جی، اگر میں اتنا کہوں سارا، فار ایگزامپل ابھی اس سے پہلے ہم نے لکھا تھا دوربا، سمجھ لیجیے گا اچھی طرح سے، میں نے لکھا دوربا، دوربا عادل، تو آپ سمجھ گئے کہ عادل نے مارا، یہ آپ نے سمجھ لیا. دوربا کیا ہے؟ فعل تام. ٹھیک ہے جی. اب میں لکھتا ہوں سوارا عادل، عادل ہو گیا. کیا ہو گیا؟ کیا ہو گیا؟ پتہ نہیں. یہ دوربا جو ہے نا، یہ فائل کے ساتھ کسی اور چیز کا محتاج نہیں ہے، اس کے ساتھ فائل کوئی بھی دے دیجیے، دوربا اپنی میننگ دے دیتا ہے. یعنی جو فعل تام ہے، فعل تام کے ساتھ آپ فائل لگا دیجیے، چاہے وہ ظاہر ہو یا ضمیر ہو، تو یہ فعل تام اپنا سینس کمپلیٹ کرتا ہے، یہ کسی اور کا محتاج نہیں رہتا، اس میں کوئی نقص باقی نہیں رہتا. لیکن جو افعال ناقصہ ہیں، ابھی ہم پڑھیں گے کون کون سے، کیسے کیسے، جو میں بھی فی الحال ڈیفینیشن سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں، یقین مانیے یہ ڈیفینیشن کسی بک میں نہیں لکھی ہے. جو افعال ناقصہ ہیں، ان کا کیا مسئلہ ہے؟ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیے سارا عادل، عادل ہو گیا. کیا ہو گیا؟ ابھی یہ کسی اور چیز کا محتاج ہے، یہ کیا ہونے کے لیے، کیا ہو گیا، یہ چیز بتانے کے لیے کس چیز کا محتاج ہے؟ خبر کا محتاج ہے. کس کا محتاج ہے؟ ابھی ہم بات کریں گے. یہ افعال ناقصہ جو ہے یہ جملہ اسمیہ میں ہم یوز کر لیتے ہیں. تو جملہ اسمیہ میں دو چیزیں ہوتی ہیں، مبتدا اور خبر، مبتدا اور خبر. جبکہ جو ضربہ ہے، اگر ہم ضربہ فعل جملہ اسمیہ میں ایڈ کر لیں گے تو ضربہ فعل بس اپنے فائل اس کو دے دیجیے. ہم نے پڑھا ہے نا فعل دو طرح کے ہوتے تھے، انٹرنسیٹیو اور ٹرانزیٹیو، اس کو مفعول کی ضرورت نہیں ہوتی. یا پھر دوسری میں اگر میں دوسرے ورڈز میں کہوں تو جو افعال تامہ ہوتی ہے، اگر ہم ان کو جملہ اسمیہ میں یوز کر لیں گے، جملہ اسمیہ میں یوز کر لیں گے، تو ہمیں وہاں ضروری نہیں کہ ہمیں خبر بھی ہو، بس مبتدا ہوتا کافی ہے اتنا، وہ اپنی میننگ دے دیں گے. لیکن جو مسئلہ ان کے ساتھ افعال ناقصہ کے ساتھ یہ جملہ اسمیہ کے ساتھ مل جاتے ہیں، بٹ جملہ اسمیہ میں مبتدا اگر صرف مبتدا ہو یا صرف فاعل ہو، یہ اپنی میننگ، اپنا سینس کمپلیٹ نہیں بناتے ہیں، بلکہ یہ خبر کے محتاج ہوتے ہیں. جیسے میں کہوں سارا عادل عالمن، عادل عالم ہو گیا، عالم عادل عالم ہو گیا، تو عالم سوری عادل عالم بن گیا. اچھا، تو یہ جو سارا تھا یہ اس عالم کا محتاج تھا جو بنا. جب اگر میں سارا چھپا دوں، دیکھیں ابھی اگر سارا ہے ہی نہیں، تو عادل عالم، عادل عالم، عادل عالم ہے. آپ سمجھ گئے عادل کے بارے میں کیا بات ہو رہی؟ کہ عالم، عالم کیا ہے؟ خبر، عادل کیا ہے؟ مبتدا. جب میں نے سارا سامنے لگا دیا تو سارا عادل عالمان، عادل عالم ہو گیا. اگر میں صرف سارا عادل لکھتا ہوں تو میننگ سمجھ نہیں آئے گی، عادل ہو گیا کیا ہو گیا نہیں پتا، ابھی یہ خبر کا محتاج ہے. جب تک خبر نہ ہو تب تک سارا اپنی میننگ نہیں دے گا، تو سارا کو اس لیے ہم فعل ناقص کہتے ہیں کہ یہ اس میں نقص ہے، کہ یہ
اس کا محتاج ہوتا ہے خبر کا. اگر خبر اس کے ساتھ نہ ہو تو اپنی سینس کمپلیٹ نہیں کرتا. ٹھیک ہے جی. میں دوسری اگزامپل دیتا ہوں. مان لیجیے میں کہوں زید اسیر، زید قیدی ہے، زید قیدی ہے. دیکھیں زید اسیر، زید قیدی ہے. ٹھیک ہے جی. تو زید کیا ہے؟ مبتدا، اور اسیر کیا ہے؟ خبر. اسیر کیا ہے؟ خبر. اب میں یہی سارا یوز کرتا ہوں. کانا زیدن، دیکھیں ذرا، یا سارا یوز کر لیتا ہوں. سارا زیدن، سارا زیدن. زید ہو گیا. کیا ہو گیا؟ کچھ سمجھ نہیں آیا. ابھی میں نے صرف مبتدا کے ساتھ سارا یوز کیا. جب تک میں پوری اس کے بجائے، ٹھیک ہے، جب تک میں پوری طرح سے خبر نہ لکھوں، سارا زیدن اسیرن. اسیرن کیوں لکھ رہا ہوں؟ کیونکہ یہ خبر پہ نصب دیتے، ابھی ہم یہ بات کر لیں گے. سارا زیدن اسیرن، زید قیدی ہو گیا. جب تک میں خبر نہیں لکھوں تب تک سارا کی میننگ نہیں آئے گی، تب تک سینس کمپلیٹ نہیں ہوگا. اس کے برعکس اگر میں فعل تام یوز کر لیتا ہوں، مان لیجیے نصر، یہ فعل تام ہے، نصر، نصر زید، زید مدد کی. جس کی مدد کی وہ لکھے نہ لکھے لیکن میننگ سمجھ آتی ہے ہمیں. ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک ہے جی. اتنا کلیئر ہو گیا؟ اتنا کلیئر ہو گیا؟ جی سر. مدینہ، چلے ماشاء اللہ. اب میں تھوڑا سا نا اس ڈیفینیشن کو تھوڑا سا اور جو ہے وہ ایکسٹینڈ کرتا ہوں، تھوڑا سا اور ایکسٹینڈ کرتا ہوں کہ آپ کو مزہ آ جائے. ابھی تو آپ کو مزہ نہیں آئے گا. مزہ آپ کو تب آئے گا نا جب آپ قرآن پڑھیں گے، یا مزہ آپ کو تب آئے گا نا جب آپ کچھ ان لوگوں میں بیٹھیں گے جنہوں نے عربی پڑھ لی ہو، عربی پڑھ رکھی ہو. ان پہ جب آپ ان کے ساتھ بیٹھ لیں گے نا، پھر اس ٹاپک بات کر لیں گے، تب آپ کو مزہ آئے گا. یہ میرا پرومس ہے. کیونکہ یہ بات وہ نہیں کرنے والے. کریں گے کیسے؟ کتاب میں لکھی نہیں. دیکھیں مسئلہ کیا ہے. یہ ضربہ ہے. میں پھر سے لکھتا ہوں وہی اپنا وہی فعل ضربہ، مطلب اس نے مارا. ٹھیک ہے جی. ضربہ. آپ کو لگتا ہے اس میں ابھی، چلے ابھی میں فائل بھی لکھ لیتا ہوں. ضربہ عادل، اپنا عادل، یہ تو فیوریٹ ہے. ضربہ عادل، عادل نے مارا، عادل نے مارا. نصر عادل، نصر عادل. نام عادل، نامہ مطلب عادل سو گیا. ٹھیک. اور لکھتا ہوں، ابھی میں نے آپ کو بولا سارا، سارا عادل عالمان، کیونکہ عالم کے بغیر، خبر کے بغیر تو سارا بیکار ہے. دیکھیں جو اوپر والے تین افعال ہیں، ضربہ، زینب ہو، رقیہ ہو، کلثوم ہو، جو بھی ہو، ہوا ہو، ہما ہو، ہم ہو، جو بھی ہو، انا ہو، انتا ہو، جو بھی ہو، اس کے اندر یہ ضربہ فعل مارنے کی صفت پیدا کر دیتا ہے، مارنے والے کی صفت پیدا کر دیتا ہے. یعنی یہ جو فعل ہے، یہ جیسا بھی فعل ہے، یہ نصر ہے، مدد کی اس نے، تو مدد کرنے کی صفت فاعل میں آ جاتی ہے نا. نامہ، سونے کی صفت عادل میں آتی، فاعل میں آتی ہے. نام مطلب سو گیا، عادل سویا، سو گیا. تو یہ جو فعل ہے، اس فعل کے اندر اپنے آپ میں ایک مصدری صفت ہے. اس کے مصدر، اس کے روٹ ورڈ میں ایک صفت موجود، وصف موجود. نصر، یہ نصر سے نکلا ہے. نصر مطلب مدد کرنا، مدد کرنے کی صفت ہے نا. اکل، کھانا، کھانا ایک صفت ہے، مطلب مصدری معنی میں اس میں ایک صفت ہے، کھانے کی صفت. پینا، یہ بھی ایک صفت ہے. ایسے ضرب، مارنا، یہ ایک صفت ہے. جو بھی جتنے بھی افعال تامہ ہیں، ان کے مصدری معنی میں ایک صفت ہوتی ہے، ان کے مصدری معنی میں ایک صفت ہوتی ہے. جب وہ کسی فاعل کے ساتھ ملتے ہیں تو فاعل میں وہ صفت پیدا ہو جاتی ہے اس ٹائم کے لیے، اس انسٹنٹ کے لیے. عادل نے مارا مطلب اس انسٹنٹ میں عادل مارنے والا تھا. عادل نے کھایا، اس انسٹنٹ پہ عادل کھانے والا تھا. عادل سویا، اس انسٹنٹ پہ عادل سونے والا تھا. تو عادل میں صفات آ گئی، عادل میں صفات آ گئی. کون سی صفت؟ جو فعل میں موجود، جو فعل کے مصدری معنی میں صفت موجود ہے. سمجھ لیجیے گا اچھے سے. چلیے جو یہ ایز یہ کانٹینٹ کہیں نہیں ملنے والا، تو ابھی آپ لوگ اس کو نا لائٹلی نہ لیں.
کیونکہ جو بات میں کرنے والا ہوں انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ دے گی. ابھی ہم قرآن کے ایک ورس کی انالیسس کریں گے, آپ سمجھ جائیں گے. کیا کہا میں نے؟ جو افعال تامہ ہے ان کے روٹ ورڈ میں جو صفت موجود ہے وہی صفت فاعل میں آ جاتی ہے. لیکن جو افعال ناقصہ ہے, جو فعل ناقص ہے سارا, اس کی کیا میننگ ہے؟ ہو گیا, ہوا. اس میں کون سی صفت موجود ہے؟ کوئی صفت نہیں موجود نہیں ہے. صفت اب فاعل میں یا مبتدا میں نہ آتی ہے. ابھی یہاں فاعل میں نہیں کہوں گا کیونکہ یہ سارا جو افعال ناقص ہے یہ جملہ اسمیہ پہ داخل ہوگا, ٹھیک ہے نا. تو مبتدا کی بات کروں گا. مبتدا میں جو کون سی صفت اب آئے گی؟ مبتدا میں خبر کی صفت آئے گی. مبتدا میں خبر کی صفت آئے گی. افعال ناقصہ مبتدا میں خبر کی صفت پروڈیوس کرتے ہیں. سارا عادل عالمان, عالم سوری عادل عالم ہو گیا. اب اس انسٹنٹ پہ عادل میں عالم ہونے کی صفت پیدا ہوئی. آپ لوگ پلیز انمیوٹ کریں اور بولے سمجھ آ رہا ہے؟ جی سر ریپیٹ کیجیے والا. ہاں جی میں ریپیٹ کروں گا, میں ریپیٹ کر لوں گا. جی دیکھیں میں نے کیا بولا, میں نے بولا جو آپ اوپر والے جو افعال دیکھ رہے افعال تامہ, ضرب عادل, نصر عادل, نام عادل, ان سب افعال کے روٹ ورڈ میں ایک صفت ہے. ضرب ضربن سے نکلا, اس میں مارنے کی صفت ہے. اب جو فاعل ہے عادل, یہاں پہ عادل ہم نے فاعل لیا, عمر لے, کوئی بھی لے, اس فاعل میں فعل تامہ کی صفت آئی. یعنی ضرب عادل, عادل نے مارا, مطلب اس انسٹنٹ پہ عادل کیا تھا؟ مارنے والا. اب عادل میں اس انسٹنٹ پہ مارنے والے کی صفت آ گئی, مارنے کی صفت آ گئی, ہے نا. نصر عادل, عادل نے مدد کی, اس انسٹنٹ پہ عادل کے اندر مدد کرنے کی صفت آ گئی. ٹھیک ہے جی. اکل عادل, اس انسٹنٹ پہ عادل کے اندر کھانے کی صفت آ گئی. بھائی بات کلیئر ہو رہی ہے؟ بات سمجھ میں جی آ رہی سر. ہے؟ کس کی صفت آتی ہے؟ جو فعل کے روٹ ورڈ میں صفت. جو افعال تامہ ہے یہ اپنے فاعل کے اندر اپنے فاعل کے اندر اپنے فعل کے روح کی صفت پوز کر دیں, اس صفت پہ دلالت کرتے. لیکن جو افعال ناقصہ ہے, افعال ناقصہ میں چونکہ کوئی صفت ہے ہی نہیں, افعال ناقصہ میں کوئی صفت ہے ہی نہیں. سارا کی میننگ ہوتی ہے ہو گیا, کانا کی میننگ ہوتی ہے تھا, ہے نا. ایسے ہی اصبح کی میننگ ہوتی ہے صبح کو ہو گیا, اضحیٰ کی میننگ ہوتی ہے شام دن کو ہو گئے, امسا کی میننگ ہوتی ہے رات کو ہو گیا. رات کو کیا ہو گیا پتا نہیں. اب یہ کون سی صفت ہے؟ صبح کو ہو گیا, یہ کون سی صفت ہے؟ ہو گیا. تھا, یہ کون سی صفت ہے؟ یہ افعال تو ہیں, یہ ناقص افعال ہے, انکمپلیٹ وربس ہیں, ان میں صفت نہیں ہوتی. لیکن جب یہ جملہ اسمیہ پہ داخل ہوتے ہیں مبتدا کے اندر, یہ اس ٹائم اپنے مبتدا کی خبر جو تھی نا, خبر کے اندر جو بھی صفت ہوگی وہ مبتدا میں پروڈیوس کر دیتے ہیں. فار ایگزامپل میں لکھا سارا عادل عالمان, عادل عالم ہو گیا. تو جب میں یہ کہتا ہوں نا, دیکھیں پہلے تھا یہ عادل عالم, عادل عالم ہے, ٹھیک ہے نا, عادل عالم ہے. اب میں کہتا ہوں, مان لیجیے مجھے ایسے کہنا ہے عادل کل عالم ہو گیا, کل اس کی ڈگری کمپلیٹ ہوگی, کل عادل عالم ہو گئے, ٹھیک ہے نا. آج عادل عالم ہو گیا آج, تو میں کیا کہوں گا؟ صار الیوم عادل عالمن, عادل آج یا الیوم صار عادل عالمن, آج کے دن عادل عالم ہو گیا. تو آج کے دن عادل کے اندر کس کی صفت پیدا ہو گئی؟ عالم ہونے کی صفت. یعنی عالم کیا تھا؟ خبر تھا, تو خبر کی صفت کس میں آ گئی؟ مبتدا میں آ گئی. سمجھ گئے؟ سمجھ گئے جی جی سر. نا؟ کلیئر ہو گیا؟ کسی کو کوئی کنفیوژن ہے؟ ابھی میں نے افعال ناقصہ نہیں پڑھا ہے, میں ابھی صرف ڈیفینیشن کی بات کر رہا ہوں. سمجھ آ گیا؟ السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. جی سر یہ جملہ اسمیہ ہے ابھی بھی, سارا عادل عالمن. نہیں, اس کو جملہ اس میں تو نہیں بولیں گے اب, مطلب پہلے یہ تھا کیونکہ اب پھر یہ اس فعل سے میں اسٹارٹ ہوتا. ہاں, فعل اب یہ جو داخل سارا تو ہے اب نا, یہ سارا سنیے, سارا خود فعل ہے, سارا خود فعل ہے, فعل ناقص ہے. تو اب پورا جملہ فعل سے اسٹارٹ ہو رہا ہے, تو اب اس کو جملہ اس میں تھوڑی بولیں گے, اب یہ جملہ فعلیہ بن گیا. ٹھیک ہے نا؟ بٹ سر اس میں مت ٹھیک ہے جی. ہوتا ہے مبتدا اور خبر. ہاں دیکھیں, ابھی سارا نہیں ہے, ابھی ہے عادل عالم.
ابھی ہے عادل عالم، ابھی اس میں مبتدا خبر جی سر ہے نا؟ جی تو میں نے بولا جو افعال ناقصہ ہیں وہ ہمیشہ ہمیشہ جملہ اسمیہ پہ داخل ہوتے ہیں. یہ جملہ اسمیہ ہے، یہ مبتدا عادل عالم خبر. اب میں سارا یوز کر لیتا ہوں، سارا یوز کر لیتا ہوں. تو جو جملہ اسمیہ میں جو مبتدا تھا اس کو اب افعال ناقصہ کا اسم بولیں گے، ابھی میں بات کرنے والا ہوں. اور جو خبر تھی ابھی تک جملہ اسمیہ میں اس کو اب جملہ اس کو اب افعال ناقصہ نے سارا کی خبر کہیں. ٹھیک ہے جی. تو یہ اب اس کا اعرابی عمل کیا ہوگا ہم ابھی بات کر لیں گے. یہ اب اس پہ خبر پہ جو ابھی تک جو اس کی خبر ہے نا عالم، اب اس کی خبر کہتے ہیں اس کو، جو فعل ناقصہ کی خبر. میں ریپیٹ کرتا ہوں، جو جملہ اسمیہ جو ابھی تک تھا، جملہ اسمیہ میں جو مبتدا تھا اس کو اب فعل ناقصہ کی کا اسم کہیں گے، اور جو جملہ اسمیہ میں خبر تھی اس کو فعل ناقصہ کی خبر کہیں گے. ٹھیک ہے نا؟ تو اب چونکہ ابھی پورا جب اس جملہ اسمیہ میں ہم نے افعال ناقصہ میں سے کوئی بھی فعل ناقص انٹروڈیوس کر لیا، اب یہ جملہ فعلیہ بن گیا، اب یہ جملہ اسمیہ نہیں رہا. لیکن ان افعال ناقصہ کا ایک اعرابی عمل ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ یہ اس خبر پہ نصب دیتے ہیں، خبر پہ نصب دیتے ہیں، اور مبتدا پہ جو مبتدا تھا ابھی تک، یعنی جو اب ان کا اسم ہے بفور انٹروڈکشن آف افعال ناقصہ، جو ابھی تک مبتدا تھا، جو ابھی تک سبجیکٹ تھا، اس سبجیکٹ پہ رفع ہی دیتے. ٹھیک ہے نا؟ اب تو مبتدا نہیں ہوگا، اس لیے اب اس کو مبتدا نہیں، اب اس کو کہتے ہیں یہ فعل ناقصہ کا اسم ہے اور اس کی خبر. ٹھیک ہے. جی سر چلے اب ہم آگے بات کر لیتے ہیں. یہ افعال ناقصہ جو ہیں یہ ٹوٹل 17 ہیں، 17 ہیں. یہ کل ملا کے 17 ہیں. تو ہم انشاءاللہ 17 پہ ڈسکشن کر لیں گے آرام سے. جیسے کانا، سارا، ضل، باتا. میں چلیے لکھ ہی دیتا ہوں ایک بار آپ کے شوق کے لیے. کانا، سارا، ضل، باتا، اصبح، اور ہوتا ہے اضحا، اور ہوتا ہے امسا، عادا. کتنے ہو گئے؟ 2 2 4 2 6 2 8. آدھا یہ 8 ہو گئے. کانا، سارا، ضل، باتا، اصبح، اضحا، امسا، عادا. یہ ہو گئے 8 ہو گئے. عادا کے بعد سوری اس طرح سے ان کے مینی بھی دیکھ لیں گے ایک بار سب کی. غدا، ایسی راح، ما زال، اور منفک. کتنے ہو گئے؟ 8 اور 4 ہو گئے 12. سوری 8 اور 8 10 11 12 13 ہو گئے منفک. اور آگے جو اس میں ہوتے ہیں وہ ہوتا ہے ما بریح، ما فتح، ما دام، ایسے. اور ہوتا ہے لاسٹ والا لائسا. یہ افعال ناقصہ 17 ہیں ٹوٹل. تو یہ ہم انشاءاللہ تعالی جملہ اسمیہ میں انٹروڈکشن ان کی ہم سیکھیں گے، کیسے انٹروڈیوس کرتے ہیں، ان کا کیا کام رہتا ہے، پھر کیا میننگ دیتے ہیں. یہ 17 لوگ 17 الگ الگ میننگس دیتے ہیں، وہ ہم سمجھیں گے کب یوز کرتے ہیں کب یوز نہیں کرتے، وہ ہم دیکھیں گے انشاءاللہ. لیکن سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے جب یہ جملہ اسمیہ میں داخل ہوں گے، اپنے جملہ اسمیہ میں جب یہ داخل ہوں گے تو جملہ اسمیہ میں 2 چیزیں ہوتی ہیں. ایک مبتدا ہوتا ہے پہلے، ایک نصب ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ اب جب ہم نے اس جملہ اسمیہ کے ساتھ اپنا کوئی بھی فعل ناقصہ، ان میں سے کوئی بھی فعل ناقصہ ایڈ کر لیا، تو اب یہ جو مبتدا ہے اس کا نام چینج ہوگا، اس کو کہیں گے یہ فعل ناقصہ کا اسم ہے. اور یہ جو سوری میں نے نصب لکھا تھا، یہ خبر یہاں پہ آپ لوگ بھی بولتے ہی نہیں ہے. یہ جو خبر ہوگی جملہ اسمیہ کی، اب یہ فعل ناقصہ کی خبر کہلائے گی. ٹھیک ہے جی. اب اس کو مبتدا نہیں بولیں گے، یا اس کو اب جملہ اسمیہ کی خبر نہیں بولیں گے، کیونکہ اب یہ جملہ اسمیہ نہیں رہے گا. اب یہ کوئی اور اینٹی بنی، اب یہ جملہ فعلیہ بنے گا، کیونکہ یہ فعل ناقصہ سے اب سٹارٹ ہوگا، اب جملہ فعلیہ بنے گا. یہ تو جملہ فعلیہ
میں اب کیا ہوگا، جو یہ مبتدا تھا پہلے، اس کو اب پہلے ناقصہ کا اسم کہیں گے، بالکل ویسے جیسے حروف مشبہ بالفعل جب انٹروڈیوس ہوتی تھی جملہ اسمیہ میں، تو مبتدا کو اب حرف مشبہ بالفعل کا اسم کہتے ہیں، اور خبر کو اب حرف مشبہ بالفعل کی خبر کہتے ہیں. ایسے جب آپ نے لائن نفی سے باقی وغیرہ جو سب پڑھے، ما والا مشبہ بالایسا، ان سب میں بھی یہی بات ہوتی تھی. اب یہاں بھی وہی بات ہو رہی ہے. اس کا اعرابی عمل کیا ہوگا؟ اس کا اعرابی عمل جو افعال ناقص 17 کے 17 لوگ یہ کیا کرتے ہیں، یہ مبتدا پہ کوئی افیکٹ نہیں کرتے. مبتدا جیسا تھا وہ ویسے کہ ویسا ہی رہے گا، یعنی اس پہ رفع ہی رہے گا، اور جو اپنی خبر ہوگی اس خبر پہ نصب دیں گے، اس خبر پہ نصب دیں گے. ابھی کتنے عوامل ہم نے پڑھے؟ حروف مشبہ بالفعل، آپ کو پتا ہونا چاہیے وہ کیا کرتے ہیں، مبتدا پہ نصب دیتا ہے، وہ خبر کو ایسے ہی چھوڑتا ہے. اس کے بعد ہم نے پڑھا لا کا کیا عمل ہوتا تھا، یعنی نفی میں کیا عمل ہوتا تھا ان کا، وہ کچھ ایسا ہی عمل کرتے تھے. پھر ہم نے لا نفی جنس پڑھا، اس کا کیا عمل ہوتا تھا آپ کو پتا ہونا چاہیے. اب یہ جو بات ہو رہی ہے، یہ جو افعال ناقصہ، یہ کیا کرتے ہیں، یہ مبتدا پہ رفع دیتے ہیں، یعنی مبتدا پہ کوئی افیکٹ نہیں ہوگا کیونکہ مبتدا آلریڈی رفعی حالت میں ہوگا، اور جو خبر ہوگی خبر پہ نصب آئے گا، کی وجہ سے خبر پہ نصب آئے گا ان کی وجہ سے. ٹھیک ہے جی. مدینہ، اس میں کسی کو کوئی کنفیوژن؟ نو سر. No, sir. السلام رئیس علیکم احمد سر. ہینڈ ریز کر رہا ہے. وعلیکم السلام جی. جی مجھے یہ پوچھنا تھا کہ جو افعال ناقصہ ہوتے ہیں نا، جی یہ کس زمانے میں ہوتے ہیں، ماضی میں یا مضارع میں؟ ابھی ہم نے پڑھا ہی نہیں، ابھی ہم وہاں پہنچے ہی نہیں بھائی. میں ایسے ہی پوچھ رہا تھا کہ جس دن میں بولوں گا میں نے افعال ناقصہ کمپلیٹ کر لیے، اس دن آپ پوچھ لینا کہ یہ بات آپ نے نہیں بتا دی. ابھی تو میں ڈیفینیشن بتا رہا ہوں بھائی، سب دیکھ لیں گے آگے کون کب یوز ہوگا، سب دیکھ لیں گے آگے. ٹھیک ہے نا، کون کب یوز ہوگا وہ آپ دیکھ لیں گے آگے انشاءاللہ. ان میں الگ الگ بات ہوگی سب کے. تو ان میں جو سب سے پہلا ہے وہ ہے کانا. کیا ہے جی؟ جو موسٹ یوزڈ ہے وہ ہے کانا. موسٹ یوزڈ جو پہلا ہے وہ ہے کانا. ویسے بھی کانا پہ میں بہت بات کروں گا انشاءاللہ، بہت زیادہ بات کر لوں گا انشاءاللہ اس کانا پہ. لیکن ابھی آئی تھنک ٹائم خیر 5-8 منٹ ہیں تو کر لیتے ہیں جتنی بات ہو جائے گی. کانا، یہ جو کانا ہے نا، یہ کانا 4 طریقوں سے یوز ہوتا ہے، ان ڈفرنٹ 4 ویز. کانا عربی میں 4 طریقوں سے یوز ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی، 4 طریقوں سے یوز ہوتا ہے. پہلا طریقہ ایز فعل ناقص. ایز فعل ناقص، فعل ناقص کی بھی ہم نے بات کر لی. فعل ناقص کے طور پر یوز ہوتا ہے. کیسا؟ اور جب یہ فعل ناقص بن رہا ہوگا اس ٹائم اس کی میننگ ہوگی تھا، تھی. ویسے تھا ہوگا، کانا ہے. تو اس کانا کیا ہے نا، فعل. میں نے کیا بولا، یہ فعل ناقص ہے، مطلب فعل ہے، تو اب اس کی پوری گردان بھی بنے گی. کانا کانا کانو کانت کان، کان ہے نا، کانتا کننا کنتا کنتما کنتم کنتی کنتما کنتم کنتما کنتم کنتی کنتما کنتنا کنتو کننا. تو اس کی بالکل گردان بنے گی اس کی. تھا، تھی، تھا، تھے، مطلب اس کا ترجمہ ہوگا. جب یہ فعل ناقص کے طور پہ یوز ہوگا تب اس کی میننگ ہوگی تھا. یہ میں پہلے سیگے کی بات کر رہا ہوں، کانا. کانا اس کا دوسرا سیگا ہوگا، کانو اس کا تیسرا سیگا بنے گا. ٹھیک ہے نا، تو وہ سب بھی وہی کام کریں گے جو کانا کام کریں. اب میننگ کیا دے گئے؟ تھا. مطلب یہ سمجھ آ رہا ہے کہ یہ پاسٹ کی میننگ پروڈیوس کر رہا ہے، یہ پاسٹ کی میننگ پروڈیوس کر رہا ہے. فار ایگزامپل دیکھیے، فار ایگزامپل اگر میں کہوں اگر میں کہتا ہوں کانا کانا شارع، شارعون کہتے ہیں سڑک کو. کانا شارع مزدحمن. دیکھیے نصب، خبر پہ نصب دیا. کانا شارع مزدحمن، سڑک بھیڑ والی تھی. جو روڈ تھا وہ بھیڑ والا تھا، روڈ جو تھا وہ کنجسٹڈ تھا، وہ کنجسٹڈ تھا. ٹھیک ہے نا، روڈ کنجسٹڈ تھا، روڈ بھیڑ والا تھا، سڑک بھیڑ والی تھی. تو یہ پاس کی بات کر رہا ہے.
اس ٹائم روڈ کے اندر بھیڑ والے کی صفت پیدا ہوئی. اس مومنٹ پہ سڑک کیا ہوئی؟ بھیڑ والی. یہ کب بات ہو رہی ہے؟ پاس میں بات ہو رہی ہے. لیکن یہاں پہ پاس کی جو بات ہے نا، اس میں بہت زبردست بات ہے جو میں کرنے والا ہوں، جو آپ شاید ہی اور کسی سے سن لی. وہ کیا ہے؟ یہ جو پاس کی بات، یہ پاس کی میننگ اس میں پروڈیوس کرتا ہے. یہ یہاں پہ جو امپورٹنٹ بات ہے، یہاں پہ جو امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے، پاسٹ میں یا تو وہ کام پاسٹ میں سٹاپ ہو چکا ہو. دیکھیے سڑک بھیڑ والی تھی، کیا یہ سڑک ابھی بھی بھیڑ والی ہوگی؟ نہیں، یہ ضروری نہیں ہے نا. تو پاس میں ہی کام سٹاپ ہو گیا، یا پھر وہ پاس سے لے کر آج تک، وہ پاس سے لے کر آج تک اس میں وہ صفت پیدا ہو، کنٹینیو ابھی تک صفت پیدا ہو. دونوں کے لیے کانا یوز ہوگا. فار ایگزامپل ابھی میں نے کہا، اگر میں کہتا ہوں کان البیت جمیلن، بھائی گھر خوبصورت تھا، گھر بہت خوبصورت تھا. کیا ضروری ہے وہ اب بھی خوبصورت ہوگا؟ نہیں بھائی، بھوچا لا گیا، وہ ختم ہو گیا، وہ خوبصورت نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. تو اس میں ضروری نہیں کہ اس میں یہ میننگ ابھی تک برقرار ہو. لیکن جو ہم نے آج آیت تلاوت کی، پہلے جب ہم نے کلاس سٹارٹ کی تو میں نے کیا کہا؟ ما کان محمد. میں نے جان بوجھ کے آیت تلاوت کی، ما کان محمد آبا من رجالکم. دیکھیں، ما مطلب نہیں، کان. محمد آبا امر رجالکم، ابھی فی الحال کانا کو رکھے ایسے ہی. محمد آبا امر رجالکم، یعنی محمد تمہارے مردوں کے باپ ہے. ٹھیک ہے نا. جب ماں سامنے آئے تو محمد نہیں ہے باپ تمہارے مردوں میں سے کسی کے بھی. اب کانا بھی ہے. ابھی میں نے کیا کہا؟ کانا پروڈیوس کرتا ہے میننگ تھا. محمد تمہارے صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی کے بھی مرد کے باپ نہیں تھے. کیا آج ہیں؟ کیا آج کسی مرد کے باپ ہے؟ نہیں تھے. کیا آج سے پہلے 10 سال نہیں تھے؟ کیا آج ہیں؟ نہیں. قیامت کے صبح تک وہ کسی مرد کے باپ نہیں ہے. تو تب سے آج تک میننگ کنٹینیو چل رہی ہے. ان کے اندر کسی مرد کے باپ نہ ہونے کی صفت پیدا ہوئی. کب تک رہے گی صفت؟ بالکل جب تک دنیا ہے، یہ کنٹینیو ہے. تو ترجمہ کیا ہوگا؟ اس کا ترجمہ یہ نہیں ہوگا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں تھے. یہ ترجمہ نہیں ہوگا، بلکہ کیا ہوگا؟ نہیں ہیں، نہ تب تھے، نہ آج ہیں، نہ کل ہوں گے. تو ترجمہ کیا کریں گے؟ وہ نہیں، وہ کسی کے باپ نہیں ہے، کسی مرد کے باپ نہیں ہے. مدینہ، یہ سمجھ آ گیا؟ جی یہ سر. سمجھ آ گیا؟ یہ سمجھ آ گیا؟ جی دیکھیں سر. میں آپ کو ساتھ ساتھ سکھا رہا ہوں قرآن کا ترجمہ ہم کیسے کریں گے. اگر آپ قرآن کھول کے ترجمہ دیکھیں گے نا تو وہاں ترجمہ یہ لکھا ہوگا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہے. یہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 40 ہے، دیکھیے گا. باپ نہیں ہے. آپ کہیں گے سر کانا کی میننگ تو تھا ہوتا ہے، تو باپ نہیں ہے، یہ لکھا ہونا چاہیے تھا. لیکن بات بھائی یہ ہے یہاں پر کہ اگر یہ جو کانا ہے نا، کانا پاس میں دو طریقوں سے یوز ہو سکتا ہے. یا تو پاس کی میننگ، یا تو وہ میننگ، یا تو وہ صفت مبتدا میں وہ صفت پاس میں ہی ختم ہو چکی ہو، تھوڑی دیر تک وہ صفت رہی ہو پھر ختم ہو، تب بھی یوز ہوگا، تب وہ تھا والا میننگ دے گا. لیکن اگر وہ صفت اب بھی موجود ہے، کنٹینیو ہے، تو اب ہے والا میننگ دے گا، اب تھا والا میننگ نہیں دے گا. اب تب سے آج تک کنٹینیوسلی ہے تو ہم ہے لکھیں گے نا. اور اسی آگے اسی آیت میں لاسٹ پارٹ تھا وَقَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا. جی نا، شاید ایسے کیا تھا، بٹ میں بھول کیوں گیا. وَقَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا. وَقَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا. وَقَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا. تو کیا ترجمہ ہوگا؟ آپ ترجمہ کریں جلدی، ابھی 1 منٹ بچا ہے. وَقَانَ اللَّهُ. چلیں تو کیا بات کر رہے تھے ہم اس معاملے میں؟
کہ جو کانا ہے اگر یہ ایز فعل ناقصہ یوز ہوا، اگر یہ ایز فعل ناقصہ یوز ہوا، یہ کون سی میننگ دے گا؟ تو یہ پاسٹ میں مطلب یہ مبتدا کے اندر پاس میں وہ صفت پروڈیوس کر دے گا. کون سی صفت؟ جو صفت خبر کے اندر ہوگی وہی صفت مبتدا میں پروڈیوس کر دے گا، لیکن کب؟ پاس کے اندر. ٹھیک ہے نا؟ لیکن اب پاس میں تو کام دو طرح کا ہو سکتا ہے، یا تو پاس میں کام ہوا اور ہوا بس ختم ہوا، یا تو پاس میں کام ہوا اور ہوا ختم ہو گیا. تو اب یہ فعل ناقصہ کیا کر لے گا اس کیس میں؟ اس مبتدا کے اندر خبر کی صفت پروڈیوس کر لے گا لیکن اسی انسٹنٹ کے لیے. اب کام جیسے میں نے بھی اگزامپل دی تھی، کانا شارع مزدحمن، کہ سڑک بھیڑ والی تھی، تو اس ٹائم پہ ہوگی بھیڑ والی، بس ہوئی تو ہوئی، پھر ٹریفک ختم ہوا ہوگا. اب بھیڑ والی ابھی تک وہ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، ابھی تک وہ نہیں ہے. دوسرا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کام پاس میں سٹارٹ ہو گیا، وہ ابھی تک چل رہا ہے، تو ابھی تک اس کے اندر وہ خبر والی صفت پیدا ہو رہی ہے، کنٹینیوسلی خبر والی صفت اس کے اندر موجود ہے. میں نے اگزامپل دی، ما کان محمد آباء من رجالکم، آباء من رجالکم، رجال آباء احد من رجالکم، آباء احد من رجالکم، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہے، نہ تھے نہ ہے کسی مرد کے باپ. اور اسی ورس کے آخر میں ہے اللہ بكل شيء علیم. دیکھیں ذرا یہ بھی سمجھ لیں، کان اللہ بكل شيء علیم. سعدیہ کیا ہوگا ترجمہ کریں آپ؟ سعدیہ اور اللہ ہر چیز سے باخبر ہے. ہر چیز باخبر ہے کیسے پتہ چلا؟ کانا کی میننگ تو میں نے کہا تھا دیتا ہے. مطلب تھے بھی اور ہیں بھی، کیونکہ یہ پاسٹ والا جو ہے کام اگر مطلب صفت اگر ہے تو یہ ابھی تک ہے، اس کا یہ ابھی تک مبتدا میں صفت یہی پروڈیوس ہاں کرے گی. دیکھیں اصول ترجمہ قرآن میں مطلب عقائد کی بات یہ ہے کہ اگر ہم کہیں گے نا اللہ کے اندر وہ صفت تھی اب وہ صفت ختم ہو گئی، یہ کفر ہے. اللہ کی کوئی صفت کبھی ختم ہوتے ہیں؟ اللہ کو لافانی ہے نا، اللہ کی صفت بھی لافانی ہے. اللہ کا علم، اللہ کے اندر جو بھی صفت ہے وہ لافانی ہے، وہ کبھی ختم ہونے والی نہیں. تو اگر اللہ کا علم اس ٹائم ایسا تھا، پوری دنیا بننے سے پہلے بھی وہ لافانی تھا، وہ اب بھی لافانی ہے، وہ کل بھی لافانی ہوگا، وہ کبھی ختم ہوگا نہیں، وہ کبھی فنا ہونے والا ہے نہیں. تو اگر کوئی ترجمہ یہ کرے گا اور اللہ کا علم ہر چیز، اللہ ہر چیز سے باخبر تھے، اللہ ہر چیز سے باخبر تھے، تو یہ کفریہ میننگ کچھ دے رہا ہے. تو صرف اتنا ہی کہ باخبر تھے ہی نہیں بلکہ باخبر ہے، وہ اب بھی باخبر ہے نا، وہ کل بھی باخبر ہوگا، وہ اگلے سال بھی، وہ قیامت کے دن بھی باخبر ہوگا سب کاموں سے. تو اللہ کے اندر یہ صفت علیم ہونے کی صفت تھی بھی ہے بھی، تھی بھی یہ کون چیز بتا رہا ہے؟ کانا بتا رہا ہے، یہ کانا بتا رہا ہے، کانا سمجھا. بلیو کیجئے یہ کوئی نہیں بتائے گا اسے، کیونکہ یہ سب باتیں ایسی کتاب میں نہیں لکھی ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا؟ جی یہ میں نے بولا یہ کانا اس ایک وے میں اس طرح سے یوز ہوتا ہے. اب اس کانا کی دوسرے طریقے سے بھی یوز ہو سکتا ہے. میں نے کہا نا 4 ڈفرنٹ ویز میں یوز ہوگا، یہ 4 ڈفرنٹ ویز میں یوز ہوگا. تو اب اس کی جو دوسری وے ہے، کیا دوسری وے پڑھ لیں یا بس ابھی ایک وے ہی پڑھ لیں؟ جی پڑھ لیں گے. پڑھ لیں گے، چلیے بس ایک ہی وے پڑھ لیں. میں نے کہا تھا آپ کو بس 10 منٹ کے لیے، ٹھیک ہے ایک ہی وے. انشاءاللہ باقی ہم کل والی کلاس میں کنٹینیو کریں. اس میں کسی کو کوئی کنفیوژن ہے؟ اس میں کسی کو کوئی کنفیوژن ہے؟ جی کسی کو بھی کوئی کنفیوژن ہے تو پوچھیں. ہاں جی مدینہ، کسی کو کوئی کنفیوژن ہے تو پوچھیں. چلیے نہیں ہے، میں زوم کر رہا ہوں، کسی کو نہیں ہے.
یا پھر میں میٹنگ اینڈ کر لیتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.